رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے۔ کل جو درس ہوا اس کی مختصر آیت کریمہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، افسوس ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان میں نہیں آیا کوئی رسول مگر انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ نہیں آیا کوئی رسول مگر انہوں نے مذاق اڑایا اس کا، یعنی ہر رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ بات کل اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کنہوں نے؟ یہ کفار مکہ نے، ان کفار مکہ نے کیا نہیں دیکھا؟ الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی امتیں، کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ اب وہ ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، لوٹنے والے نہیں۔ جو قوم اللہ نے ہلاک کر دی اب وہ بعد والوں کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے لوٹنا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید سے دلیل ہے اس بات کی کہ جو مر گیا اسے لوٹنا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اسی آیت کریمہ کے تحت شیعہ حضرات اور رافضی حضرات کا جو عقیدہ ہے اس کا رد ہوتا ہے۔ صاحب روح البیان نے اس کا رد کیا ہے اہل تشیع حضرات کے عقیدے کا۔ یہ بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، ذرا کان کھول کے سماعت فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، کہ اب انہیں ان کی طرف لوٹنا نہیں، پلٹنا نہیں۔ جو قومیں ہلاک کر دی ہیں اب وہ بعد والوں کی طرف نہیں آئیں گی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اہل تشیعوں کا عقیدہ سنیں کیا ہے۔ اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یعنی قرب قیامت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دنیا میں آئیں گے اور ان کے خاص ساتھی بھی دنیا میں آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دنیا میں انصاف قائم کریں گے اور ظلم اور جبر کو ختم کریں گے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی اس قرب قیامت میں آئیں گے، مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے اور اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے، مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے اور اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جبکہ اس دنیا میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہوگا تو حضرت علی مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر عدل و انصاف قائم کریں گے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اس عقیدے کا رد ہے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، کہ ان کو ان کی طرف لوٹنا نہیں۔ جو قومیں مر جاتی ہیں وہ دوبارہ پلٹنے کی نہیں، ہاں ان کے پلٹنے کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ حشر کا میدان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیعوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت علی آئیں گے اور مدد کریں گے مہدی علیہ السلام کی، نہ صرف اکیلے آئیں گے بلکہ اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے، یہ آیت کریمہ اس کا رد کر رہی ہے، صاحب روح البیان نے فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت سے پہلے واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔
یعنی کہ ابن عباس جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، یعنی صحابی سے اس بات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی قرب قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے. تو حضرت ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا غلط کہتے ہیں وہ لوگ، غلط کہتے ہیں. ہم نے تو ان کی ازواج کا نکاح کر دیا، جو بیویاں چھوڑ کے دنیا میں گئے تھے ہم نے ان بیویوں کا نکاح تو کسی اور مردوں سے کر دیا اور ان کی جائیداد تقسیم کر دی. یہ دلیل دے رہے ہیں ابن عباس اس بات کی کہ اب ان کی بیویوں کا نکاح کسی اور مردوں سے ہو گیا ہے اور ان کی جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ شیعوں کا رد ہے. اب یہاں پر سنیوں کا عقیدہ سنیں کیا ہے تاکہ آپ کو وہابیوں کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے. یہاں تین باتیں، شیعوں کا عقیدہ بتایا، اب سنیوں کا سن لیں، بعد میں وہابیوں کا سن لیے گا. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر شیعہ یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روحانی طور پر حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روحانی طور پر حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے جبکہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، یعنی مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ روحانی طور پر حضرت علی حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ صاحب روح البیان فرماتے ہیں ان الارواح تعین الارواح والاجسام فی کل وقت، کہ مقدس روحیں، نبیوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، مقدس روحیں عام روحوں کی ہر وقت مدد کرتی ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مقدس روحیں، انبیاء کرام کی ارواح، اولیاء اللہ کی ارواح ہر وقت عام روحوں کی مدد کرتی ہیں. پھر آگے صاحب روح البیان فرماتے ہیں فعرف ھذا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی نبی اور کوئی ولی کی کوئی روح نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی اور کوئی ولی کسی کی مدد نہیں کرتا. یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب التوحید میں، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، کہ یہ میرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا، یہ میرے زیادہ کام آ سکتا ہے بجائے رسول اللہ کے. یہ لکھا ہے کتاب میں، کتاب التوحید اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا ڈنڈا جو میرے ہاتھ میں ہے، اس سے میں زیادہ کام لے سکتا ہوں بنسبت رسول اللہ کے. یہ عقیدہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی رسول اللہ مدد نہیں کرتے، کوئی اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے. یہاں پہ صاحب روح البیان فرما رہے ہیں کہ مقدس ارواح، انبیاء کی ارواح، اولیاء کی ارواح عام روحوں کی مدد کرتی ہیں. فعرف عنہا، اس بات کو اچھی طرح جان لو. اگر تم ارواح کی مدد کا انکار کر دو گے تو وہابی ہو جاؤ گے. تو نہ ہمیں شیعہ ہونا ہے نہ وہابی ہونا ہے، ہم اعتدال والے لوگ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کی ارواح، اولیاء اللہ کی ارواح عام مسلمانوں کی مدد کرتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو سورہ یاسین کا واقعہ بتایا ہے، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں میں نے گھول کے پلا دیا ہے. 3-4 دن تک لگاتار بتایا ہے، اسی لیے کہ اس واقعے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. آج اس کی ایک کڑی کھول رہا ہوں. صرف آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حواریوں کو انطاکیہ بھیجا، صادق، صدوق اور شمعون، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، امتی تھے. یہ بات آپ کو اچھی طرح پتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان حواریوں نے جا کر حبیب نجار کے بیٹے کو دم کیا، ہاتھ پھیرا. وہ بیٹا جو ڈاکٹروں کے علاج اور حکیموں کے علاج سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ بیٹا پاگل تھا، صرف ان کی دعا سے وہ بیٹا اسی وقت کھڑا ہو گیا، تندرست ہو گیا. یہ آپ کو پتا ہے. یہ سورہ یاسین کی تفسیر بتا رہی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے صادق اور صدوق گئے تو بادشاہ نے ایک ایسا نابینا بچہ بلا لیا کہ جس کی پیشانی اور گال ملا ہوا تھا، آنکھ کی نہ پتلی تھی اور نہ ہی آنکھ کا دیدہ تھا، گال کی کھال، ماتھے کی کھال ملی ہوئی تھی.
پھر بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو نابینا ہے، اس کو بینا کرو، اس کی آنکھیں لاؤ۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اسی وقت اس کی کھال پھٹی، آنکھ کی جگہ کی کھال پھٹی۔ انہوں نے مٹی کا ڈھیلا ڈالا، وہ مٹی کا ڈھیلا حقیقت آنکھ بن گیا، وہ دیکھنے لگا۔ یہ آپ نے سن لیا۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اسی بادشاہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب مردے کو زندہ کرتا ہے، تو تم ایسا کرو 7 دن کا جو بچہ مرا ہوا ہے، جاگیردار کا بچہ، اسے لایا جائے اور اسے زندہ کیا جائے۔ وہ بدبودار ہو گیا ہے، اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے، 7 دن کی لاش تو پھٹ جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو 7 دن پرانی لاش کو لایا گیا۔ صادق، صدوق اور شمعون تینوں نے دعا کی، تینوں نے۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے۔ جب انہوں نے دعا کی تو وہ مردہ بچہ جو 7 دن کا مرا ہوا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور یہ تینوں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، صادق، صدوق اور شمعون۔ یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ یہ بات میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اب جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو غور سے سنیں۔ یہ دلیل ہے آپ کے پاس اتنی بڑی، کوئی بھی وہابی آ جائے، کوئی بھی دیوبندی آ جائے، کوئی بھی اہل تشیع آ جائے، یا کوئی بھی بد مذہب آ جائے، اس آیت کریمہ کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس، اس کا نمبر یاد کر لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت نمبر 49 سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں مٹی سے پرندہ، مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں۔ میں مٹی کو، چکنی مٹی کو یوں کر کے میں پرند کی صورت بناتا ہوں۔ کہیئۃ الطیر فانفخ فی، انفخ ینفخ، اس کے معنی ہوتا ہے پھونک مارنا۔ آپ نے سنا ہوگا نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، پہلا سور پھکائے گا تو سب دنیا فنا ہو جائے گی، دوسرا سور پھکائے گا تو دنیا کھڑی ہو جائے گی، زندہ ہو جائیں گے۔ تو نفخہ کے معنی ہوتا ہے پھونک مارنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد متکلم لا رہے ہیں، فانفخ، میں پھونک مارتا ہوں۔ کون مارتا ہے پھونک؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں پھونک مارتا ہوں۔ فانفخ فیہ، میں اس پرندے میں، مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے، حقیقت کا پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی قدرت دکھا رہے ہیں، لیکن دنیا والے کس کی قدرت دیکھ رہے ہیں؟ دکھا کون رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ آپ نے ایک بات یاد کری، آخری میں انہوں نے فرما دیا باذن اللہ۔ یہ باذن اللہ بھی بڑی کام کی چیز ہے، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر ذات اندھے کو میں شفا دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ بِواحد متکلم ہے، یعنی میں مادر ذات اندھے کو، جو پیدائشی نابینا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک نابینا ہوتا ہے، جو پیدائشی نابینا ہونا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک آدمی صحیح تھا، اچانک رات میں سویا، صبح اندھا ہو گیا، تو اس کا کیس اتنا خراب نہیں ہے۔ ایک بچہ جو پیدائشی نابینا ہو، اس کا کیس زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا میں پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور سفید کلر کا جو دھبا پڑ جاتا ہے نا چہرے پہ، برس کی بیماری کہلاتی ہے۔ وَأَبْرَصَ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، اور برس کے مرض والے کو اچھا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آخر میں کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے پہلی مرتبہ بھی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، دوسری مرتبہ بھی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کو سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کا بیٹا، یہی عقیدہ ہے نا، اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ بِإِذْنِ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اس کا مطلب ہے خود خدا نہیں ہے۔ عیسائیوں کا رد ہو گیا۔
عیسائیت کا رد ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے یہ اٹھتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں، میں تو پھونک مارتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کوئی اور ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ اس میں عیسائیت کا رد ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کا رد ہو گیا۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں شفا دیتا ہوں، میں برس کے مرض کو اچھا کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ دکھاتا تو اپنی قدرت ہے، لیکن وہ حقیقتاً اللہ کی قدرت دکھاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کو اتنا پتا چل گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے، شفا دینا اچھا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پرندے کو مٹی کی پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ کیوں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسا پرندہ بنائیں، ایسا پرندہ بنائے، ایسا پرندہ بنائے، سوچ سوچ کے سارے گھوڑے دوڑا دیے کیسا پرندہ بنائے۔ پھر ان کو یاد آیا ایسا بولتے ہیں کہ بنا نہیں پائے۔ کون سا پرندہ؟ چمگادڑ کی مؤنث، چمگادڑ کی مؤنث، چمگادڑنی۔ چمگادڑنی کی خاصیت یہ ہے کہ چمگادڑنی وہ جانور ہے جو اڑتا ہے لیکن اس کا پر نہیں ہے۔ انوکھا جانور، انوکھا جانور ہے کہ اڑتا ہے لیکن پر نہیں ہے، اور اس کے دانت بھی ہیں، مسکراتا بھی ہے، ہنستا ہے۔ چمگادڑ جو ہے وہ ہنستا بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے چمگادڑنی کی کہ اس کی عورتوں کی طرح چھاتی ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے۔ اور پرندے تو انڈے دیتے ہیں، یہ وہ پرندہ ہے جو بچہ دیتا ہے، انڈا نہیں دیتا۔ تو یہ کافروں نے کیسا دماغ لڑایا، کیسا دماغ لڑایا کہ نبی کو ایسا جانور دیتے ہیں کہ نبی بنا نہیں پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کو یوں 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 کرا اور دم مارا، وہ چمگادڑنی بن گئی جس کا وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بنا نہیں سکتے، بنا دی، بنا دی۔ پھر فرمایا کہ میں برس کے مرض کو اچھا کرتا ہوں، مادر ذات نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم ابھی کھا کے آئے ہو۔ آپ گھر سے چائے پاپا کھا کے آئے ہیں، بریانی کھا کے آئے ہیں، پکوڑے کھا کے آئے ہیں، مجھے کیا پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، بما تاکلون، اور نہ صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کے آئے ہو، بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہوں وما تدخرون فی بیوتکم، کہ جو تم اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہو گیا، دیوبندیوں کا رد ہو گیا۔ اس کو سنبھالنے آیت کریمہ کو فرما رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی جو تم کھا کے آئے ہو۔ بتائیں یہ کوئی عام آدمی خبر دے سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا۔ اب یہاں مفسرین نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں وہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو، یعنی اس بات کو بھی جانتے ہیں کتنا آٹا ہے، کتنا تیل ہے، کتنا غلہ ہے، کتنا کیا ہے گھر میں رکھا ہے، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو یہ دیواروں کے پیچھے کا جو چھپا ہوا ہے، گودام میں رکھا ہوا ہے، تو نبی کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی جانتا ہے نا، جبھی تو اتنا بڑا دعویٰ ہے قرآن مجید میں کہ میں خبر دے سکتا ہوں جو تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو۔ اب یہاں مفسرین نے فرمایا، کتنی پیاری بات، مفسرین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بندہ کل کھا کے، جس بندے نے جو آج آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے کل کیا کھایا تھا عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیتے، وہ ابھی کیا کھا کے آیا عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ جو کل کھائے گا، کل کھائے گا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اب کتنی پیاری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے آتے تھے، بہت سارے بچے آتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے بیٹا تمہاری اماں نے آج فلاں چیز بنائی ہے بڑی مزیدار، اور خود تو کھا لی ہے لیکن تمہارے لیے اٹھا کے رکھ دی ہے چھپا کے اوپر، فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھ دی ہے۔ اب بچے جاتے تھے اپنے گھر، امی ہمیں وہ چیز چاہیے جو آپ نے ہمارے لیے فلاں جگہ چھپا کے رکھی ہے۔ اماں ابا بولتے بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے یہ چیز بنائی تھی اور فلاں جگہ تمہارے لیے چھپائی ہے؟ تو بچوں نے کہا
کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ فلاں جگہ چھپا کے رکھی. جب باپ اور ماں نے سنا کہ یہ عیسیٰ جو ہیں یہ خبریں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پابند کر دیا، کوئی نہیں ملے گا، گھروں میں قید کر دیا، یہاں تک کہ سارے بچوں کو ایک مکان میں بند کر دیا. جتنے بچے جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب کو ایک مکان میں بند کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام بچوں کے مشتاق، ملنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں بچوں کو، تو عیسیٰ علیہ السلام خود ہی چل پڑے کہ میں خود جا کے دیکھوں بچے کہاں ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے مکان کے پاس، اسی مکان کے پاس جس کے اندر بچے بند تھے، تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ ذرا کہ بچے کہاں ہیں، آج بچے نہیں آئے. تو لوگوں نے کہا بچوں کا ہمیں نہیں پتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس میں بچے نہیں ہیں، اس میں سور ہیں، اس میں سور ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سور ہی ہوں گے، پھر سور ہی ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے چلے گئے. جب ان کے والدین نے اس گھر کا دروازہ کھولا تو اس گھر سے بچے نہیں نکلے، سارے سور نکل کے بھاگے. تو یہ نبی کی زبان ہے، جو نکل گیا سو ہو گیا، جو نکل گیا سو ہو گیا. اب یہاں پر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ دیکھیں نبی کی صحبت میں رہنے والے صادق، صدوق اور شمعون، نبی کی صحبت اختیار کی وہی چیزیں جو نبی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا کرتے، مردے کو زندہ کرتے، کوڑی کے مرض والے کو اچھا کرتے اللہ کے حکم سے. یہ تینوں چیزیں شمعون میں بھی موجود، صادق میں بھی موجود اور صدوق میں بھی موجود. تو نبی کا فیض اپنے امتی پر جاری ہوتا ہے. یہ سمجھانا ہے کہ نبی کا فیض اپنی امتی پر جاری ہوتا ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات قرآن نے بتائے وہ معجزات شمعون کے پاس بھی تھے، وہی معجزات اللہ نے بطور کرامت کے شمعون کو بھی عطا کیا، صادق کو بھی عطا کیا، صدوق کو بھی عطا کیا. اب دیکھیں یہ صادق صدوق وہ ہیں کہ جن کے جھٹلانے پر اللہ نے اہل انطاکیہ کو عذاب دے دیا، ہلاک کر دیا پوری بستی. حالانکہ صادق، صدوق اور شمعون کے بارے میں آیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ ولی ہیں، یہ حواری تھے، ولی ہیں. تو ولی کو جھٹلانے پر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب. تو اگر نبی کو جھٹلاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اور اس نبی جو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اب اس نبی کی خواہش تو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواہش کر رہے ہیں کہ مولا کاش کہ مجھے اپنے محبوب کی امتی بنا کے پیدا کرتا. وہ نبی خواہش کر رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں تو مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تو نابینا کو بینا کرتا ہوں، میں تو کوڑی کے مرض کو اچھا کرتا ہوں. وہ نبی جس کا میں امتی بننے کی خواہش کر رہا ہوں اس کی تو شان ہی نرالی ہے. وہ اشارہ کر دے گا تو چاند کے ٹکڑے کر دے گا، وہ اشارہ کر دے گا تو سورج پلٹ آئے گا. ارے وہ تو وہ ذات ہے کہ درخت اپنی جڑوں کو سمیٹتا اور زمین پھاڑتا ہوا آ کے سجدہ کرے گا. ارے وہ تو وہ ذات ہے کہ جانور سجدہ کریں گے اس کے قدموں پہ آ کر. ارے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ تو وہ ذات ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ میں امتی ہوتا محمد عربی کا جو اللہ کا محبوب ہے. تو اب آپ کو صرف بتانا اتنا ہے کہ جب آپ نے شمعون کو سمجھ لیا، صادق صدوق کو سمجھ لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کا اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے. ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ، یہ دعویٰ ہے غوث اعظم کا، آقا علیہ السلام کے غلام کا دعویٰ ہے جو نبیوں کے سردار ہیں. آقا علیہ السلام ان کے غلام کا دعویٰ ہے جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں. غوث اعظم نے فرما دیا ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. تو ہر ولی کی گردن پر جس کا قدم ہوگا تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ صادق اور صدوق اگرچہ اولیاء اللہ تھے لیکن نبی کے آقا علیہ السلام کا امتی غوث اعظم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ صادق اور صدوق کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ولیوں کی طرح نہیں. نبیوں کی طرح ہیں، ولیوں کی طرح نہیں. نبی کا مقام ولیوں سے بڑا ہوتا ہے.
تو آقا علیہ السلام نے اپنے امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے ولیوں کی طرح نہیں بتایا، نبیوں کی طرح بتایا ہے۔ اور اب اگر جب مقام نبیوں کی طرح ہے اور غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا، کوڑی کے مرض والے کو اچھا کر دیا، بیمار کو شفا دے دی، تو تمہاری کائے کو جان جاتی ہے؟ بھائی یہ تو قرآن آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم صادق صدوق کی کرامت کو مانتے ہو تو رسول اللہ کے غلام کی کرامت کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ جو آقا علیہ السلام جس ذات کے منہ میں آ کے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈال دے، آقا علیہ السلام غوث اعظم کے منہ میں آ کے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو اس کی واز کا انداز کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کی تقریر کیسی ہوگی؟ اور 6 مرتبہ حضرت علی آ کر اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیں تو اب اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسی ہستی ہوگی۔ غوث اعظم ایسی ہستی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو میں ایسے ملاحظہ کرتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں خواہش ظاہر کر دوں کہ اللہ اس کی تقدیر بدل دے تو اللہ رب العزت میری عرض پر اس بندے کی تقدیر بدل دیتا۔ جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہوتی، اگر میں بارگاہ الہی میں عرض کر دوں مولا اسے بیٹا دے دے، 1 نہیں 7 دے دے، تو اللہ 7 بیٹے دے دیتا ہے، اور دیا ہے۔ آپ بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں، دیا ہے، ہوا ہے۔ المختصر صرف اتنا ہے کہ اولیاء اللہ کا ادب بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو اس واقعے کی طرف لے جاؤں، آخری بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پورا اہل انطاکیہ کا واقعہ سنا ہوا ہے، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حبیب نجار نے کس مردے کو زندہ کیا؟ حبیب نجار نے کس بیمار کو شفا دی؟ حبیب نجار نے کس کوڑی کے مرض والے کو اچھا کیا؟ میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا، رٹا دیا، گھول کے پلا دیا۔ حبیب نجار نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ حبیب نجار نے بھی کسی بیمار کو اچھا کیا؟ حبیب نجار نے بھی کسی کوڑی کے مرض والے کو اچھا کیا؟ بھائی تفسیر میں مفسرین نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے کیا ہی نہیں۔ اور جب نہیں کیا تو اللہ نے ان کا مقام کیا بتایا؟ قیل ادخل الجنہ، کہ حبیب نجار جب زمین پر شہید ہو رہے ہیں، ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو رہی ہے، اللہ خوشخبری سنا رہا ہے آجا میری جنت میں۔ حالانکہ کوئی کرامت نہیں دکھائی، کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ مسلمان ہوئے، غار میں جا کے بیٹھ گئے، غار سے نکلے آئے، سفارش کے لیے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آجا میری جنت میں، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ صادق صدوق اور شمعون کا مرتبہ، ان کا مقام و مرتبہ۔ تو اللہ نے صادق صدوق اور شمعون کے بارے میں اسی لیے بیان نہیں کیا، ارے وہ تو حبیب نجار کا مقام یہ ہے کہ ان کی بات سن کر یہ اتنا کامیاب ہو گیا۔ حبیب نجار ان کی بات سن کر، ان کا ادب کر کر، ان کی تعظیم کر کر، ان کی رسپیکٹ کر کر یہ اتنا مقام پا گیا کہ ڈائریکٹ جنت میں، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو آج اگر میں کہوں کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ حبیب نجار سے بھی اعلیٰ ہے، حبیب نجار سے بھی اعلیٰ ہے، تو اس میں کوئی غلطی ہے؟ کہ غوث اعظم تو وہ ہیں کہ رسول اللہ کے لاڈلے بیٹے، رسول اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں غوث اعظم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بشارتیں غوث اعظم کو اپنی زندگی میں ملی۔ المختصر یہ ہے کہ جب تک آپ کے سینوں میں اللہ کے ولیوں کی تعظیم، ان کا ادب باقی رہے گا، آپ خود اکیلے میں سوچیں، اکیلے میں کبھی بیٹھیے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ کبھی بیٹھ کے دیکھیں نا، یار ہماری بھی تو 60-70 سال کی زندگی ہے، صبح نوکری پہ گئے رات میں آ گئے، دکان پہ گئے رات میں آ گئے، اسی طریقے سے 45 سال تو گزر گئے، آج 50 سال عمر ہو گئی ہے، آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ آپ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے، آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ تو خواجہ غریب نواز کو تو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو کہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں خبر سنائی، اے خواجہ جا ہندوستان میں جا، اور جب آقا علیہ السلام کے حکم پر ہندوستان آئے تو 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں 90 لاکھ مسلمان کر دیے۔ اور ان کی بیوی کا عالم یہ ہے کہ بیوی کے پاس سر چھپانے کو دوپٹہ نہیں ہے، وہ آٹے کی بوری کاٹ کر اپنا دوپٹہ بناتی ہیں۔ تو ایسے مرد کی ایسی عورت، اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا، ڈنکا بجا دیا اسلام کا، تو اب اس میں کچھ تو ہوگا نا یار، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ جبھی آج 800 سال گزر گئے،
پھر بھی ان کا نام زندہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اور ذالک الفوز العظیم، اور ان اولیاء اللہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔